بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم فصل فی اعتبار حالت الوصیت۔ یہ فصل ہے وصیت کی حالت کا اعتبار کرنے کے سلسلے میں۔ ما قبل میں یہ بات بیان ہوئی کہ جب ورثہ تہائی سے زیادہ کی اجازت نہ دے تو وصیت کا نفاذ صرف تہائی مال میں ہوتا ہے۔ اب اس فصل میں یہ بات بیان کریں گے یہ احکام کہ کسی شے کی وصیت میں وصیت کے ایجاب کا وقت معتبر ہوتا ہے، وصیت کرنے کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے، یا موت کے وقت موصی کی جو حالت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک ہے موصی جس وقت وصیت کر رہا ہے جس کو ہم نے ایجاب کہا، اور ایک ہے اس کی موت، اس لیے کہ وصیت تملیک ما بعد الموت سے اس کا تعلق ہے، یعنی موت کے بعد موصی بہ کا موصی لہ کو مالک بنایا جاتا ہے، اس کی اضافت ما بعد الموت ہوتی ہے۔ اس کے احکام اس فصلوں میں بیان ہوں گے، اور چونکہ حالت یہ مؤخر چیز ہے اور وصیت مقدم ہے، اس کی حالت مؤخر ہے، یعنی گویا کہ صفت موصوف سے بعد میں آیا کرتی ہے، اس لیے وصیت کو پہلے بیان کیا، اب اس کی حالت کو بعد میں بیان کیا ہے۔ قال وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِامْرَأَةٍ بِدَيْنٍ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِشَيْءٍ أَوْ وَهَبَ لَهَا۔ امام محمد نے فرمایا کہ جب مریض نے کسی عورت کے لیے قرض کا اقرار کیا یا اس کے لیے کسی چیز کی وصیت کی، ثم تزوجہا، پھر اسی عورت سے شادی کر لیا، تو ثم مات، پھر مر گیا، جاز الاقرار وبطلت الوصیۃ والہبۃ، تو اقرار تو جائز ہو گیا لیکن وصیت اور ہبہ باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر زید نے ایک اجنبی عورت کے لیے قرض کا اقرار کیا، یا اس کو کسی چیز کی وصیت کی، یا اس کے لیے کوئی چیز ہبہ کی، اور زید مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، ایسا مرض جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہے، تو یہ تینوں چیزیں جائز تھی، کیونکہ اس وقت تو کوئی معنی نہیں، اس کی وصیت بھی جائز، ہبہ بھی جائز، اقرار بھی جائز اس وقت تک تو۔ لیکن جب زید نے اسی اجنبیہ عورت سے نکاح کر لیا تو اب وصیت اور ہبہ باطل ہو گئے لیکن اقرار صحیح ہے۔ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُلْزِمٌ بِنَفْسِهِ، یہ اقرار کے صحیح ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اقرار بذات خود ملزم ہے، لازم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اقرار چونکہ موت کی جانب اس کی اضافت نہیں ہوتی ہے، وہ ملزم بھی نفسی ہی ہے، چونکہ اس کی اضافت نسبت موت کی طرف نہیں ہوتی ہے تو اس میں موت کی حالت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس میں اقرار کے وقت کی حالت، ایجاب کے وقتوں کو دیکھا جائے گا، اور بوقت اقرار چونکہ وہ عورت اجنبی ہے تو یہ اقرار بھی صحیح ہوگا اور پورے مال سے معتبر ہوگا۔ پھر اگر زید پر قرض اور بھی کوئی قرض ہو دیگر تب بھی اقرار باطل نہیں ہوگا، خواہ اقرار حالت صحت میں ہو یا حالت مرض میں ہو، بہر صورت اقرار صحیح ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ جو قرض حالت صحت کا ہے وہ مقدم ہوگا اس قرض کے جو حالت مرض کا ہے،
اب رہی بات وصیت اور ہبہ کی، تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ وصیت میں ایسی تملیک ہوتی ہے جس کی نسبت موت کے بعد کی جانب ہوتی ہے، حالانکہ زید کی موت کے وقت یہ عورت زید کی وارث ہے، چونکہ شادی کر چکا ہے اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اب ہبہ کیوں جائز نہیں ہے؟ تو کہا کہ اس عورت کے لیے اس مریض کا ہبہ بھی باطل ہے، اگرچہ کہ ہبہ جو ہے تنجیزاً صورتاً تنجیز ہے، یعنی فوری طور پر اس کو ادا کرنا ہے، اس کی صورت تو یہی ہے کہ ہبہ فوری ہو، موت کی جانب ہبہ کی اضافت نہیں ہے، لیکن مریض مرض الموت کے، یعنی ایسا مریض جو مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، ایسے مریض کی ہبہ کو وصیت کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ ہبہ کے جو احکام ہیں، ہبہ کا حکم، اس کا استحکام، اس کی مضبوطی موت کے وقت ہوگی، موت سے پہلے ہبہ بھی مستحکم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر موت سے پہلے میت پر اتنا قرض نکل آیا جو اس کے ترکے کو مستغرق ہے، گھیر لے گا، یعنی اس کا کل ترکہ اس کے قرض کی ادائیگی میں مکمل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ہبہ باطل ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ موت سے پہلے ہبہ بھی پختہ نہیں ہے، تو یہ حکماً گویا وصیت کے درجے میں ہے، اس لیے وصیت درست نہیں ہے تو ہبہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اگر ہبہ کرنے والے پر قرض نہ ہو تو اس کا ہبہ 1/3 مال سے معتبر ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرض الموت میں مبتلا جو مریض ہے اس کا ہبہ وصیت کے درجے میں ہے، لأن الاقرار ملزم بنفسه وهي اجنبیۃ عند الصدور، اقرار کے وقت وہ اجنبی ہے، ولہذا یعتبر من جمیع المال ولا يبطل بالدین، یہ اقرار دین اور قرض کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا، یعنی دوسروں کا اگر قرض ہو یہ اقرار باطل نہیں ہوگا۔ اذا كان فی حالت الصحت، جبکہ یہ اقرار صحت کی حالت میں ہو، اور فی حالت المرض، یا مرض کی حالت میں ہو، الا ان الثانی یؤخر عنہ، لیکن حالت مرض کے اقرار کو جو ہے حالت مرض کے دین کو حالت صحت کے دین پر سے مؤخر کیا جائے گا، یعنی جو صحت کے زمانے کا قرض ہے پہلے اس کی ادائیگی ہوگی۔ بخلاف الوصیت لأنها ایجاب عند الموت، وصیت باطل اس لیے ہوگی کہ یہ اس کی نسبت موت کے وقت ہے، وہی وارثۃ عند ذالک، اور موت کے وقت یہ عورت اس کی وارث ہے، ولا وصیت للوارث، اور وارث کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ والہبۃ، اب ہبہ کیوں باطل ہوگا؟ وإن كانت منجزۃ صورتاً، اگرچہ کہ ہبہ صورتاً منجز ہے، اس کی فوری اس کی ادائیگی ہوتی ہے، فَهِيَ كَالْمُضَافِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ حکماً، لیکن حکماً وہ یعنی ہبہ ما بعد الموت کی طرف منسوب ہے، لأن حکمها يتقرر عند الموت، اس لیے کہ ہبہ کا حکم بھی پختہ ہوتا ہے موت کے وقت۔ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَبْطُلُ بِالدَّيْنِ الْمُسْتَغْرَقِ، یہی وجہ ہے کہ دین مستغرق، ایسا دین جو اس مریض پر اس کے سارے قرضوں کو لے ڈوبے گا اور ختم ہو جائے گا ادائیگی میں، اس سے ہبہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ وعند عدم الدین تعتبر من الثلث، اور دین نہ ہونے کی صورت میں ہبہ کا اعتبار بھی، ہبہ کی ادائیگی بھی 1/3 مال سے ہوتی ہے۔ یہ سب دلائل ہے اس بات کے کہ ہبہ وصیت کے درجے میں ہے۔ قال وإذا أقر المريض لابنه بدين وابنه نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسلم الابن قبل موته بطل ذلك كله، أما الهبة والوصية، یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان فرمایا، جو مریض مرض الموت کے اندر مبتلا ہے اس کا ایک نصرانی لڑکا ہے، اب یہ مسلمان مریض اس لڑکے کے لیے قرض کا اقرار کرتا ہے، اقر المریض لابنہ بدین، باپ مسلمان بیٹا نصرانی، اور یہ مرض الوفات میں مبتلا ہے، بیٹے نصرانی بیٹے کے لیے دین کا اقرار کیا، یا اس کے لیے کسی چیز کی وصیت کی، او وہب لہ او اوصى لہ، یا کوئی چیز ہبہ کیا، اور ابھی انتقال نہیں ہوا تھا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان کا بیٹا اب مسلمان ہو گیا موت سے پہلے تو یہ اس کا وارث ہوگا۔ نصرانی ہونے کی وجہ سے وارث نہیں تھا، جو مانے تھا وہ ختم ہو گیا، اب یہ وارث ہو گیا، اور اول صورت میں وارث نہ تھا، لہذا اس کے حق میں جو اقرار کیا گیا ہے وہ بھی باطل، اور وصیت اور ہبہ بھی باطل، اور عورت والے مسئلے میں
اقرار صحیح تھا مگر یہاں اقرار بھی باطل ہے۔ اما الہبۃ والوصیۃ، ہبہ اور وصیت کا باطل ہونا تو واضح ہے، فلیما قلنا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم کہہ چکے ہیں، کیونکہ وصیت میں ملکیت کی نسبت موت کے بعد ہوتی ہے۔ کہ وصیت اور ہبہ باطل ہونے کی وجہ ظاہر یہ ہے کہ اس میں عقد کی حالت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ وقت موت کا اعتبار ہوتا ہے، اور موت کے وقت وہ اس کا وارث ہے کیونکہ مسلمان اس کی موت سے پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو میراث سے روکنے والی جو چیز تھی وہ کفر ہے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور وصیت اور ہبہ چونکہ دونوں ایک درجے میں ہیں جس میں ایجاب ہوتا ہے، اور اس ایجاب میں ملکیت کی نسبت موت کے وقت ہوتی ہے یا موت کے بعد ہوتی ہے، اس لیے یہ تو بس باطل ہو گئے، وصیت بھی باطل اور ہبہ بھی باطل۔ انہ وارث عند الموت وہما ایجابان عنده او بعده، ہبہ اور وصیت اس کا ایجاب موت کے وقت ہوتا ہے یا موت کے بعد۔ اب اقرار کیوں باطل ہوگا، دراصل یہ سمجھنا ہے، جبکہ عورت والے مسئلے میں اقرار تو صحیح تھا، تو کہا کہ وَإِنْ وَالْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَ مُلْزِمًا بِنَفْسِهِ، اقرار اگرچہ ملزم بنفسه ہی ہے، یعنی اس میں اعتبار اقرار کے وقت کی حالت کو دیکھا جاتا ہے، موت کے وقت کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ولیکن سبب الارث وهو البنوۃ قائم وقت الاقرار، یہاں اقرار بھی صحیح اس لیے نہیں ہے کہ عورت والے مسئلے میں اقرار تو صحیح تھا، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اقرار اگرچہ ملزم بنفسی ہے لیکن اس لڑکے کو جو میراث مل رہی ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے، بلکہ اس کا سبب بنوت ہے اور بیٹا ہونا ہے، اور بنوت کے وقت اقرار بھی موجود، اور بنوت بوقت اقرار بھی موجود تھی، جب اقرار کر رہا تھا جب بھی اس کا بیٹا ہی تھا۔ لہذا یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ مرنے والا باپ بعض اولاد کو بعض پر گویا ترجیح دینا چاہتا ہے، اس لیے یہاں اس کا اقرار بھی درست نہیں ہوگا اس رکاوٹ کی وجہ سے۔ اب رہا عورت والا مسئلہ، وہاں اقرار اس لیے صحیح تھا کہ اس میں ارث کا سبب زوجیت ہے، جبکہ ہم جس مسئلے میں بیٹے والے، یہاں ارث کا سبب بیٹا ہونا ہے، اور اس کا بیٹا ہونا بوقت اقرار بھی موجود ہے، تو یہ بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا لازم آئے گا، اس لیے یہاں اقرار بھی باطل ہے، جبکہ عورت والے مسئلے میں وارث ہونے کا سبب زوجیت ہے، اور رشتہ زوجیت اس کے اقرار کے وقت تو موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تو شادی بعد میں اس نے کیا تھا، اس لیے وہاں اقرار درست ہے۔ فَيُعْتَبَرُ فِي إِيرَاثِ تُہمَةِ الْإِيثَار، لہٰذا اعتبار کیا گیا ایثار کی تہمت، وارث بنانے میں ایثار کی تہمت کے سلسلے میں، بیٹا گویا اس بیٹے کو گویا دوسرے ورثہ اور بیٹوں پر وہ ترجیح دینا چاہ رہا ہے، بخلاف ما تقدم، برخلاف عورت والے مسئلے کے لیے نہ سبب الارث الزوجیت وہی طاریۃ، وہ سبب ارث وہاں زوجیت ہے اور وہ بعد میں طاری ہے، یعنی بعد میں شادی ہوئی، حتی لو کانت الزوجیت قائمۃ وقت الاقرار، یہاں تک کہ اگر اقرار کے وقت زوجیت قائم ہوتی، وہی نصرانیۃ، یعنی وہ نصرانی ہوتی ہے اور اس کے لیے اقرار کرتا، ثم اسلمت قبل موتی، اور اس کی موت سے پہلے وہ اسلام قبول کر لیتا، ایسے اقرار ہو، تو یہاں بھی اقرار صحیح نہیں ہوتا، لیکن قیام السبب حال صدوری، اس لیے کہ سبب موجود ہے اقرار کے صادر ہونے کے وقت۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلِي بْنُ عَبْدٍ أَوْ مُكَاتَبًا فَأُعْطِيكَ لِمَا ذَكَرْنَا، اسی طرح اگر کسی کا بیٹا کسی کا غلام ہے یا مکاتب ہے اور باپ نے اس کے لیے اقرار کیا یا وصیت کی یا ہبہ کیا اور پھر باپ کی موت سے پہلے وہ آزاد کر دیا گیا، تو یہاں بھی اقرار اور وصیت اور ہبہ باطل ہے، اس کی دلیل ابھی ذکر کر دی گئی ہے، کیونکہ اقرار کے وقت بنوت موجود ہے، اس کا بیٹا ہونا اقرار کے وقت موجود ہے۔ وذکر فی کتاب الاقرار وان لم یکن علیہ دین یصح لانه اقر لمولاه وهو اجنبی، صاحب ہدایہ بیان فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کی عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ
اقرار اور وصیت اور ہبہ سب کا حکم یکساں ہے، لیکن مبسوط کی کتاب الاقرار میں کہ اگر غلام پر قرض نہ ہو تو پھر اقرار صحیح ہے، کیونکہ یہ اقرار غلام کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس کے آقا کے لیے ہوگا، اور آقا اجنبی ہے۔ اور اگر اس پر قرض ہو تو اب اقرار صحیح نہ ہوگا، کیونکہ اقرار آقا کے لیے نہیں ہوگا بلکہ غلام کے لیے ہوگا، اور غلام مقر کا بیٹا ہے، اور بیٹے کے لیے اقرار صحیح نہیں ہے، جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا۔ اس سے دوسرے پر ترجیح دینا لازم آتا ہے۔ وذکر فی کتاب الاقرار ان لم یکن علیہ دین، غلام پر اگر دین نہیں یصح الاقرار لانه اقر لمولا، اس لیے کہ یہ اقرار اس کے آقا کے لیے ہے، وہ اجنبی اور آقا اجنبی، اور اجنبی کے لیے اقرار درست ہے۔ وان کان علیہ دین، اور اگر غلام پر دین ہو لا یصح، اقرار صحیح نہیں ہوگا، لانه اقرار له، یہ خود غلام کے لیے اقرار ہوگا، وہ ابنہ، جبکہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ والوصیۃ باطل لما ذکرنا، اور وصیت باطل ہے اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں اعتبار موت کے وقت کا ہے۔ لما ذکرنا ان المعتبر فیہا وقت الموت، واما الہبۃ فیروی انہا تصح، ہبہ تو کہا کہ مروی ہے کہ ہبہ صحیح ہوگا، لانہا تملیک فی الحال، کیونکہ ہبہ فی الحال مالک بنانا ہے، وہ رقیق، اور حال میں فی الحال تو وہ غلام ہے۔ وفی عامۃ الروایات ہی فی مرض الموت بمنزلۃ الوصیۃ، لیکن عام روایات میں ہے کہ یہ مرض الموت میں وصیت کے درجے میں، یعنی ہبہ مرض الموت میں وصیت کا درجہ رکھتا ہے، اور وصیت جب صحیح نہیں ہے تو ہبہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ غلام اور مکاتب کے لیے وصیت اور ہبہ بھی باطل ہے، کیونکہ وصیت کے اندر تو موت کے وقت کا اعتبار ہے، اور بوقت موت وہ اس کا وارث ہے، اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اب رہی بات ہبہ کی، تو اس کے بارے میں گویا دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو کہ یہ ہبہ جائز ہوگا، اس لیے کہ تملیک فی الحال کو ہبہ کہتے ہیں، فی الحال وہ غلام ہے اور وہ وارث نہیں ہے اس کا۔ دوسری روایت یہ کہ ہبہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مرض الموت کے اندر وصیت کے درجے میں ہوتا ہے ہبہ، جب مرض الموت میں ہبہ کیا جائے تو اس کا درجہ وصیت کی طرح ہے، تو جیسے وصیت صحیح نہیں ہے ایسا بھی ہبہ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ دوسری روایت کے اعتبار سے۔ آگے فرمایا قال والمقعد والمفلوج والاشل والمسلول اذا تطاول ذلك ولم يخف عنه منه الموت فهبته من جميع المال۔ جیسا کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ مرض الموت کا تذکرہ بارہا آیا، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت کسے کہیں گے اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس مرض سے ہلاکت کا خوف غالب ہو وہ مرض الموت کہلائے گا، اور اگر جس مرض سے ہلاکت کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو اسے مرض الموت نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ مقعد کوئی اپاہج ہے، مفلوج، اپاہج یعنی کھڑا ہونے کی قدرت نہیں، مفلوج جس کو فالج ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، والاشل اس کا کوئی عضو شل ہو گیا، بیکار ہو گیا، سل کی بیماری، والمسلول سل کی بیماری ہو گئی، اور یہ مرض اس کو تطاول ذالک زمانہ دراز تک رہا، جس سے موت کا خوف نہیں ہے، فہبتہ من جمیع المال، تو یہ جب موت کا خوف نہیں تو گیا یہ مرض الموت نہیں ہے۔ اس حالت میں اگر ہبہ کرتا ہے تو اس کا ہبہ پورے مال سے درست ہوگا، کیونکہ وہ تندرست ہے، اور ہبہ اوپر جو ہبہ کے صحیح نہ ہونے کی بنیاد میں وہ مرض الموت کی ہے، کیونکہ مرض الموت میں ہبہ یہ وصیت کا درجہ رکھتا ہے، اور وصیت درست نہیں تو ہبہ بھی درست نہیں، کیونکہ بیماری جب طویل ہو جائے تو یہ طبعی چیز بن جاتی ہے، آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے اور علاج و معالجہ نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو مرض الموت نہیں کہیں گے۔ البتہ اگر ان آزار اور امراض کے طاری ہونے کے بعد اگر وہ صاحب فراش ہو گیا تو اس کو نیا مرض شمار کیا جائے گا۔ اسی کو فرمایا اذا تطاول ذلك ولم يخف من الموت فهبته من جميع المال، لانه اذا تقدم العهد، جب زمانہ دراز ہو جائے، صار طبعا من طباعه، یہ اس کی طبیعت کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اس طرح کے آزار اور امراض میں رہنا اس کی طبیعت بن جاتی ہے، ولہذا لا يشتغل بالتداوی، یہی وجہ ہے کہ اب وہ علاج و معالجہ میں مشغول نہیں ہوتا ہے۔ ولو صار صاحب فراش بعد ذلك، لیکن اگر اس مرض کے مفلوج ہونے کے بعد، شل ہونے کے بعد
اور لکھوا لگنے کے بعد اگر وہ صاحب فراش ہو جائے فہو کمرض حادث، تو اب یہ مرض حادث کے مانند ہے، نیا مرض شمار ہوگا۔ وَإِنْ وَهَبَ عندما أصابه ذَلِكَ، اگر اس نے ہبہ کیا ان امراض کے لاحق ہونے کے وقت اور انہی ایام میں وہ مر گیا، وَمَاتَ مِنْ أَيَّامِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، تو وہ ہبہ 1/3 سے معتبر ہوگا، اذا صار صاحب فراش، جبکہ وہ صاحب فراش ہو گیا ہو، لأنه يخاف من الموت، اس لیے کہ اب اس کو اس مرض سے موت کا خطرہ ہے، ولہذا يتداوی، یہی وجہ ہے کہ وہ علاج و معالجہ کرتا ہے، تو گویا وہ مرض الموت ہوگا، اس کو مرض الموت مانا جائے گا۔ اور جب اس کا مرض الموت ہونا ثابت ہو گیا تو پھر 1/3 سے ہی اس کے ہبہ کو نافذ کیا جائے گا۔ جب امراض مذکورہ اس کو لاحق ہو اور وہ صاحب فراش ہو گیا ہو، اب اس نے ہبہ کیا اور انہی ایام میں وہ مر گیا، تو یہ مرض الموت کی حالت ہے اور یہ ہبہ 1/3 مال سے معتبر ہوگا، اس لیے کہ اس سے موت کا خوف اسے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی صورت میں علاج اور معالجہ میں مشغول ہوتا ہے۔ جب وہ مرض الموت ہونا اس کا ثابت ہو گیا ہے تو اب 1/3 سے ہبہ معتبر ہوگا، کل مال سے ہبہ معتبر نہیں ہوگا۔ باب مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔